روشن خیالی کی آڑ میں معاشرے کو اخلاقیات، بد تہذیبی اور اسلام کی اصل روح سے ہٹایا گیا، جس کا خمیازہ یہ نکلا کہ بڑے چھوٹے کی تمیز کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ ٹی وی چینلز میں اخلاقیات سے گرے فحاش مواد نشر ہونے سے نئی نسل کو سنبھالنا قدرے مشکل نظر آتا تھا، لیکن ایسے میں امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے غور و خوض کرنے کے بعد ایک ایسا چینل لانے کا فیصلہ کیا جو اسلام کی روح کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر سکے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسا میکینزم بنایا گیا کہ جو بھی چینل لایا جائے گا وہ اشتہارات اور کسی بھی قسم کی موسیقی سے پاک ہوگا، اور اس کی 24 گھنٹے کی نشریات میں دین اسلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا جائے گا۔ 2008 سنے عیسوی میں پاکستان سے نشر ہونے والے درجنوں چینلز میں ایک چینل کا اضافہ ہوا جو مدنی چینل کے لوگوں کے ساتھ آنر ہوا۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں اپنی ایک دھاگ بٹھائی اور کچھ ہی عرصے میں گھر بھر کی زینت بن گیا۔ فحاشی اور بے حیائی سے پاک اس چینل کو دیکھنے والوں کی تعداد بلا مبالغہ کروڑوں میں ہے۔ اشتہارات کے بغیر چلنے والا یہ چینل مقبولیت کے ریکارڈ اپنے نام کر چکا۔ اس چینل نے بڑے تو بڑے بچوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس میں نشر ہونے والا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ، بچوں کی تربیت کے سلسلے اور دیگر اسلامی پروگرامز نے معاشرے میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جو لوگ مختلف چینلز دیکھا کرتے تھے ان کا پسندیدہ چینل مدنی چینل ہو گیا۔ اسلامی بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہر قسم کا سلسلہ آ رہا ہے، اس میں ہر قسم کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے۔ دینی آزمائش ہو رہی ہے جو ہر سال ہوتا ہے۔ حاجی ابو بختیاری جو کرتے ہیں وہ بالخصوص میری فیملی وہ دیکھتی ہے۔ لائٹ نہیں ہوتی پھر ریپیٹ جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے اس میں دیکھ لیا کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ دور میں جہاں مثبت چیزیں جنم لے رہی ہیں وہیں اس کے منفی پہلو بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں فحاشی و بے حیائی اس وقت عروج پر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر چلنے والی سٹوریز اور فحش ویڈیوز بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر میں مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیجز کو بڑھاوا دیں، یعنی اسی کو دیکھا کریں تاکہ آپ کے بچے اور بچیوں کو دین اسلام سے رغبت حاصل ہو۔